Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. رہا جھاڑو کا مسئلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان کہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ ہمیں اگر ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا اسے جزو قرار دیا گیا ہے تو مومن تو ہر وقت مومن ہے, اس کے اندر ہر وقت ایمان رہنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ مغرب کو مومن نہیں ہوتا جھاڑو نہیں دے سکتا ہے, صبح مومن ہوتا ہے لہذا صبح ہی جھاڑو دے گا. صفائی ستھرائی کی جب بھی نوبت ہو برتن سنے دھو کے رکھے, گھر میں کچرا ہو گیا صاف کر کے رکھے. ہر وقت صفائی ستھرائی یہ اسلام کو پسند ہے اور اسلام نے اس کی تعریف کی ہے, اور گندا گھر کسی بھی اعتبار سے اسلام کو پسند نہیں. کیوں کہتے ہیں مغرب کے بعد جھاڑو دینی چاہیے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں نانیاں دادیاں پتہ نہیں اسی وجہ سے کہتی ہوں گی نا, یہ ان کے فتوے ہوتے ہیں. اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ دلیل ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نہیں سونا چاہیے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو حدیث بھی ایک مشہور کی ہوئی ہے انہوں نے فیبریکیٹڈ کہ جو فجر کے بعد سو جائے اس کے عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا, وہ صحیح بخاری میں ہے, اور وہ اس لیے کہ تاکہ عشاء کی نماز کسی کی قضا نہ ہو جائے. اگر مغرب کے بعد کوئی سوتا ہے اور عشاء کے لیے قضا نہیں ہوتا اور الارم لگا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس زمانے کو بھی آپ دیکھیں نا, اب کئی لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو میں تھوڑی آنکھ لگا لوں, تو کنفرم اس نے اٹھنا ہی ہوتا ہے, اس کے لیے معاملہ لگا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو, کوئی کام مت کرو, اس سے چھری کا استعمال, خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو, تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے یہ توہام ہے, یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, کبھی خراب ہوتا ہے, تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ چولہا جلائے ہوں گے, اس سے یہ ہوتا. ٹھیک, تو میرے بھائی سائنٹیفکلی سورج گرہن کا, چاند گرہن کا, بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک. سمجھ رہے بات کو؟ یہ توہام ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو وہاں بلا لیتے, نکو وہاں ساس کے پاس رہیں گی, کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے, یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. سب توہام ہے. کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے, جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا, آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے. کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے, اور کون سی چھری, بولیں گے چاند گرہن دور کیا, چھری کی بات, ہم تو گلف میں تھے, کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں, پھر بھی ہوا. اب اس کو کیا ہوا, نہیں اس کی نانی نے کری ان کے گھر پہ, اثر کیا آیا اس کو؟ لاجیکل, ان سائنٹیفک, ان ریشنل, مطلب کوئی ریلیشن نہیں ہے. آخر اس کو تسلیم نہیں کرتی, منطق تسلیم نہیں کرتا, سائنس تسلیم نہیں کر رہی, اور شریعت نے تو بالکل تسلیم نہیں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن, جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن ہو گیا, لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن, آپ کھڑے ہو کر کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. ہاں بس ہوتا ہے نا, ارے وہ مر گئے تھے, بہت بارش ہوئی, بہت نیک تھے. نیک کیسے کیا بارش, کتنی بارش ہوئی, آسمان رو رہا تھا نا ان کے لیے. یا نبی ان کے بیٹے کی وفات پہ کہہ رہے سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, بارش کا ہونا, ہواؤں کا چلنا, آندھی کا آنا, طوفان کا آنا اللہ کی نشانیاں, مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں کسی. اگر آسمان کو بارش برسانا ہی ہوتی اور یہ رونا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کی وفات پہ برستا 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 اور برستا, نہیں برسا. کہتے ہیں کہ انگلیاں توڑے تو 2 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سب توہام ہے. توہام سمجھتے نا, وہم ہوتے, توہام پرستی بولتے ہیں اس کو. سورج گرہن ہو تو ایسا ہوتا, چپل الٹی ہوئی تو ویسا ہوتا, مونگنی کا جھاڑ گھر میں ہو تو یہ ہوتا, سیتافل سامنے لگائے تو وہ ہوتا, گھر میں نیم کا جھاڑ بیچ میں لگائے تو فلاں ہو جاتا, توال گرا تو مہمان آ جاتے, کوا پکارا تو فلاں آنے والا ہے, کبوتر ہوا تو ہے نا, مختلف چیزیں ہوتے ہیں. کس نے کوا اور مینا کو دیکھ لیا تو فلاں ہو جاتا ہے. یہ بہت سے عقائد آپ ایک سے بڑھ کر, ناگ اور ناگین دکھ گئے تو یہ ہو جاتا ہے نا. اور یہ سب کیا ہے, یہ توہام ہے, اس کو بولتے ہیں وہم, توہام. انگلی توڑے تو فلاں ہوتا, یہ سب توہام ہے. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی, کوئی حقیقت نہیں, کوئی رتی برابر بھی حقیقت نہیں. اور ایسے توہام پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے بنا لیے کہ چپل بولے الٹی ہوئی تو کیا ہوتا معلوم آپ کو, قسمت پلٹ جاتی. بولے تو چپل الٹی ہوئی کہ بھاگتے ہوئے سیدھا کرنے کے چکر میں آنے رہا تھا. میں نے کہا جس کی قسمت ویسی پھٹی ہوئی ہے, لیتے پیروں میں آگے بیچاری,
وہ کیا آپ کی خدمت کا فیصلہ کریں گی؟ اندازہ لگائیے نا. جس کی خدمت ویسے اتنی پھوٹی دیکھا ہے تو کہ پلیٹیں پیروں میں آتی ہے، اس کی الٹا ہونے سے آپ کی تقدیریں بدل رہی. سبحان اللہ. مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے گراوٹ مسلمانوں کے عقیدے کی کہ اب چپل ان کے عقیدے کو اور تقدیروں کو بدل سکتی ہے نا. یا پھر جھاڑو دینے سے فلاں ہوتا، مغرب کے ٹائم جھاڑو دیے تو نحوست آتی، فجر کے ٹائم یہ کرے تو نحوست آتی، دن میں فلاں کرے تو نحوست آتی. اس حد تک ہے یہ کہ میں مطلب اس کی لمٹ ہی نہیں بتا سکتا، مطلب کوئی اس کی حد نہیں ہے جو بتا سکتا. یہ وہم نے کتنا مسلمانوں کو اور کتنا ہمارے عقائدوں کو چورا چورا کر دیا. حتیٰ کہ دن اور رات کی بھی عقیدے، دن کے یہ پارٹ میں یہ عمل کیے تو فلاں ہوتا، رات میں فلاں یہ کیے تو یہ ہو جاتا، ہر چیز میں توہم. یہ وہم کی شرح کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو انگلیوں کا توڑنے سے کوئی 2 رکعت آپ کو نہیں پڑھنا، لیکن آپ خواہ انگلیاں نے توڑے، اس سے انگلیوں میں نقصان ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو ہوتا ہے فطرت سے، آدمی یوں کرے تو انگلیاں ٹوٹتی ہیں. تو ہمیں کو تو کتنے رکعت پڑھنا پڑیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 8 توڑ لیا میں نے، ابھی 2 باقی. ہاں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے انگلیاں توڑے 2 رکعت نماز پڑھنا پڑیں گی؟ ٹھیک. یا کچھ لوگ بولتے ہیں انگلیاں توڑنے والے شیطان کی تسبیح ہیں، اللہ کی تسبیح جیسا یوں ہوتی ہے تو شیطان کی تسبیح ایسا توڑ کے ہوتی. یہ سب مطلب لاجیکل ہے. سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر کچھ گیسز ہوتی ہے جو آپ کرنے سے وہ نکلتی ریلیز ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے انگلیوں کے اندر. ٹھیک. پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے جیسی کہ پھر آپ کریں تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اسی کوئی شرعی وہ نہیں ہے، ایسے کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ اس کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں جب بد دعا دینا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کھٹ 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 ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے پورا توڑ توڑ کے، کیوں تو یہ بہت منحوس چیز مانتے ہیں. اس لیے 2 رکعت کا وہ جو ہے وہی وہ عقیدہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے وہ نحوست کرنا. تو وہ ایسا کر کے کیا کرتی؟ بد دعائیں دیتی تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے. اور یہاں نحوست رہتی ہے انگلیاں توڑنا. لیکن جب شادی ہوئی تو جب یہ اچھا ہو جاتی ہے، جب کیسا اچھا ہو جاتی ہے کوئی مطلب یہ توہم سمجھ میں نہیں آتے. یہ صحیح غلط ایسے اپنے منمانے کیسے ہوتے ہے نا. ایک کی انگلی توڑے تو شیطان کی تسبیح ہے، بدعا کے لیے بھی انگلی توڑتے اور بلائیں لینے کے لیے بھی کیا کرتے؟ انگلیاں توڑتے. تو جب کیوں نہیں نحوست آتی جب خیر آ جاتی اس سے؟ دیکھیے اب مطلب یہ وہم پرست جو ہے نا، یہ اپنے مفاد کے اعتبار سے صحیح غلط صحیح سب کر سکتے ہیں. یہ ایڈجسٹ مطلب یہ شریعت نہیں ہے نا، یہ دنیا انسانی خان تو یہ ایڈجسٹیبل رہتے ہی. تو یہاں انگلیاں توڑنا تو بولے بلائیں لی بولے، اور جتنی زیادہ انگلیاں ٹوٹی اتنی زیادہ محبت ہے بولے. اب بیچاری ایک آدھ بوڑھی عورت جس کی انگلیاں ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اب وہ کیا کریں گی یوں کر کے؟ کوئی محبت نہیں ہے بڈی کو. ٹھیک. ارے پوری زندگی لگا دی وہ دادی نانی، اس کو کیسے محبت نہیں ہوں گی؟ نہیں ہے بولے، انگلیاں ہماری ٹوٹ رہی بولے دیکھو کتنی ہے نا. تو یہاں انگلیاں توڑ کے بد دعا ہیں، یہاں توڑے تو نماز ہونا، اور یہاں بلائیں لیے تو بولے بہت اچھا کام ہے. تو یہ وہم دیکھیے ایک ہی وہم ہے، 2 جگہ ہو تو ادھر برائی اور ادھر اچھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں. کوئی اس سے کوئی یہ سب وہم ہے، ان توہموں سے اپنی حفاظت کرے، ورنہ ان وہموں نے کیا کچھ نہیں کرتے. بلی گزری تو وہ منحوسیت آتی، کوا پکارا تو یہ، کبوتر آئے تو یہ مینا. تو بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال ہر چیز جس سے نفع اور نقصان ہو سکتا آج اس کو توہم کا ذریعہ بنا دیا گیا، وہم. ٹھیک ہے. تو بہرحال شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. جی. کسی کی والدہ کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ بخشوایا کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے بتائیے. کسی نے اچھا سوال کیا. یہ بہت کامن ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، سمجھو زندگی میں ماں کے بچوں کا انتقال ہو جائے تو ماں کو بولتے ہیں کہ بچوں کو دودھ بخشو. تو میں کہتا ہوں یہ دودھ کا قرض پکچروں کا اثر ہے. ٹھیک. یہ ہندوستانی ماحول میں بہت دودھ کا قرض، دودھ کا فلاں، یہ پکچریں ہوتی ہیں نا، اس میں ہوتی ہے، اس کا اثر ہے. شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے جس سے وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے تو قیامت کے روز اس کو اجر و ثواب ملیں گا. اس کو بخشانا نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مر گیا تو دودھ بخشاتے، اور شوہر مر گیا تو مہر بخشاتے، ہے نا. شوہر مر گیا، ارے مہر بخش دو. وہی بولتی ماٹھی ملا زندگی میں نہیں دیا، اب کیا مرنے کے بعد دیں گے؟ بخش دیجا. زندگی بھر مہر نہیں دیا، مرنے کے بعد دودھ بخشانے کا نیا سسٹم ہے. لا لیتے اس عورت کو دودھ بخشو. دودھ بخشنا کیا ہے؟ بولے میں نے دودھ بخش دیا. ارے بخشو مت بھائی، اجر لو اس کا قیامت میں. کیوں بخش رہے؟ چھوڑ رہے کیوں اس اجر کو، جبکہ ماں کو اجر ملتا ہے اس کا آخرت میں. ٹھیک ہے. جیسا کہ میں ایک واقعہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جب ان کی بیوی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو وہ کہتے دیکھ اپنے بچوں کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسا جانور اپنے بچوں کو پلاتے، بلکہ محبت سے الفت سے ان کو دودھ پلانا، اور اس نیت سے پلانا کہ تیرے دودھ پر ایک مخلوق پرورش پا رہی ہے. یہ بچہ بڑا ہو کر دین کی خدمت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھیں گا، اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا. ان سب کا اجر تیرے اس دودھ کی وجہ سے، نشر و نما کی وجہ سے ہوگا. تو اجر لو اس کا. بخشوارے کو بخشنا مطلب چھوڑ دینا ہے. جیسا آپ میں نے قرض لیا اور میں یہ آپ کا انتقال ہوگا تو آپ بولے بخش دیا ہم نے، مطلب چھوڑ دیے. چھوڑنے کا آپ اجر لو اس کا. لیکن دودھ بخشوانے کا کوئی طریقہ شریعت میں کوئی یہ چیز نہیں ہے. یہ پکچروں کا اثر ہے. بہرحال دودھ کا قرض اور یہ اور وہ پتہ نہیں اس میں بخشوارے، اور یہ شریعت کے اندر یہ ایک ماں کا
فرض ہے دودھ پلائے اس کو، اور اس کے بدلے روز قیامت ان کو اپنی اولاد کی پرورش کا اور اس نیت سے پلائے، چونکہ دودھ پلانا مباح عمل ہے، مباح کے پیچھے نیت اچھی ہو جائے تو باعث اجر ثواب کہ بھائی یہ بچہ بڑا ہو کے میرا فلاں کرے گا، اور آپ کو اجر مل رہا پوری زندگی بھر بچوں کو، کتنا اجر اندازہ لگائی. تو بہرحال ایسا دودھ بخشوانا کوئی شرعی اعتبار سے کوئی عمل نہیں ہے. جی اس کے اندر